یہ حکایت بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ گلاب کے پودے کی 2 شاخیں اس مردے کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے منہ پر نتنے، جن کو کہتے ہیں نوزل کہتے ہیں شاید انگلشی میں، یہاں رکھے ہوئے ہیں نتنوں پر۔ اس کے عزیزوں نے خیال کیا قبر پانی کی وجہ سے شاید کھل گئی ہے، دوسری جگہ قبر کھود کر اس کو وہاں رکھ دیتے ہیں۔ اب جو دیکھیں دوسری جگہ جو قبر کھولی تو کیا دیکھا؟ 2 اژدہے، بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے، اپنے پھنوں سے، جبڑوں سے اس کا منہ بھنبوڑ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی اللہ والے سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ غلط نہیں دیکھا، بظاہر تمہیں قبر کھلی ہوئی نظر آئی، اس پر تم نے گلاب کی شاخیں دیکھی، پھول دیکھے جو نتنوں پر تھے، بظاہر تمہیں وہ پھول نظر آئے، وہ اژدہا ہی تھا، وہ سانپ ہی تھے، مگر اس کے پڑوس میں کسی اللہ والے کی قبر تھی، اس کی وجہ سے وہ سانپ جو ہیں وہ گلاب کی شاخیں بن گئے تھے۔ وہ کیفیت اس کی بدل گئی تھی، تو وہ جو پھن تھے سانپ کے وہ گلاب کے پھول بن گئے تھے۔ اس کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہیں دوبارہ دفن کرو، کہیں اور لے جا کر دفن نہ کرو۔ دیکھا تو جب اس کو دوبارہ لٹایا اسی طرح وہ شاخیں لپٹی، بظاہر وہ شاخیں کیوں بن گئی تھیں کہ اس کے پڑوس میں کوئی اللہ والا دفن تھا۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، میں نے لکھا ہوا آپ کو سنایا۔ کیوں؟ اللہ والوں کی وجہ سے ہم پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ صرفت عنہم عذابی، اللہ کا فرمان، اپنے پیاروں کی وجہ سے میں بروں سے بھی اپنا عذاب پھیر لیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ والوں کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ایک بزرگ اترے ملتان شہر کے نام سے واقعہ، یا کسی اور شہر کے، شام کے ٹائم دیکھا، دن میں دیکھا لوگ بازاروں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ شام ہوئی، کوٹھے کھلنے شروع ہو گئے، ناچ گانا شراب وغیرہ شروع ہو گیا، آدھی رات تک۔ یا اللہ یہ قوم کیسی ہے، اتنی نافرمانی، تیرا عذاب ان پر نہیں آتا؟ وہ بد دعا کرنے لگے، حکم ہوا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ وہ رک گئے، آدھی رات ہوئی، وہ نشہ کرنے والے، برائیاں کرنے والے سونے لگ گئے، اللہ والے اٹھے، مصلی آباد ہو گئے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ وہ منظر کیا تھا، یہ منظر کیا ہے؟ حیران، فرمایا ان کی وجہ سے وہ بچے ہوئے۔ تو یہ اللہ والوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے اللہ ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتا، محبوب تو ان میں موجود ہے، تیرا سبز گنبد نظر آتا ہے تو بروں سے بھی عذاب پھیر لیا جاتا ہے۔ یہ بات آئی تھی، میں نے آپ کو سنائی، مگر اصولی بات کیا ہے؟ اللہ والوں کو مردہ کہنا یہ ایمان والوں کا طریقہ اونچی
حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ سن چکے ہیں. منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی تھی، یا ساریت الجبل. سینکڑوں میل دور 500 فرسخ اتنا فاصلہ بتایا جاتا ہے، سینکڑوں میل دور. حضرت ساریہ نے آواز سنی تھی یا نہیں سنی تھی؟ اونچی. تو یہ اللہ والوں کی شان، اس کا انکار کرنا مومن کا کام اونچی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. سیدنا امام حسین فخر کونین، نواسہ رسول، ریحان رسول، سبط رسول، سردار نوجوانان جنت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا سر انور نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق لے جایا گیا. یزید پلید کے دربار میں پیش کیا گیا. اس نے اس سر کی بے ادبی کی، حکم دیا کہ اس سر کو گلیوں بازاروں میں پھیراؤ. حضرت منہال بن عمر تابعی ہیں، صحابہ کے ملنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اور سنا، دمشق کی گلیوں میں امام حسین کا سر انور پھیرایا جا رہا تھا. ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. قرآن پڑھنے والا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی یہ آواز آئی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بے شک اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ عجیب ہے، اللہ کی آیتوں کے حوالے سے، اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے. تو یہ آواز آئی امام عالی مقام کا سر انور، جس کو سر سے جدا ہوئے 20 دن سے زیادہ ہو چکے تھے. اس نے نیزے کی نوک پر کہا، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. اے اصحاب کہف کی بات کرنے والے، بلا شبہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب، مگر میرا اس طرح قتل کیا جانا اور میرے سر کو گلیوں بازاروں میں پھیرایا جانا اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب ہے. امام کا سر انور بولا یا نہیں بولا؟ اونچی اونچی. شرح الصدور اسی امام سیوطی کی کتاب میں ہے، ابن عساکر کی روایت سے، عمیر بن حباب سلمی، بنو امیہ کی لڑائی کے زمانے سے، وہ کہتے ہیں ہم میں سے 9 آدمیوں کو گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے پاس لے گئے. اس نے سب کی گردن مار دینے کا حکم دیا. 8 آدمیوں کی گردن مار دی گئی. یہ واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے، وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجھ سے شب قدر میں پھر سنا رہا ہوں آپ کو. وہ 3 بھائیوں کے حوالے سے جو مجاہد تھے، واقعہ آپ کو سناتا ہوں. 8 کو قتل کر دیا گیا. وہ کہتا ہے میری باری آئی تو ایک چوبدار نے بادشاہ کا سر اور پیر چوم کر کہا اس کو مجھے دے دیجئے. بادشاہ نے اس کو اس کے حوالے کر دیا. وہ گھر لے گیا. اس کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی. اس نے بلایا لڑکی کو اور کہا تو جانتی ہے بادشاہ کے نزدیک میرا رتبہ کیسا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں بادشاہ کے نزدیک میرا مرتبہ اور بڑھ جائے. یہ آدمی ہے، اس کو بہلا پھسلا، یہ کسی طرح ہمارا دین قبول کر لے، میں تیری شادی بھی اس سے کر دوں گا اور بادشاہ کے نزدیک میرا مرتبہ ہو جائے گا. اس لڑکے کو کہا میں ساری دولت تجھے دے دوں گا. اس لڑکے نے کہا تیری دولت کیا چیز ہے، تو دنیا بھر کے خزانے دے دے، میں دین نہیں بدلوں گا.
میں جس نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اس سے میں پھر سکتا نہیں۔ لڑکی نے پورا زور لگایا اس پہ، دن رات اس پر محنت کرتی رہی۔ اس نے کہا میرے باپ کی بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا میں بیوی اور دولت کے لیے دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لڑکی نے پوچھا تم یہاں رہنا پسند کرتے ہو یا اپنے شہر جانے کو؟ اس نے کہا میں اپنے شہر جانا پسند کروں گا، میرے شہر کا راستہ بڑی دور ہے۔ اس نے مجھے آسمان کا ایک ستارہ دکھایا اور کہا اس ستارے کی سیدھ میں چلتے جانا، جب صبح ہو تو چھپ رہنا، رات ہو تو چلتے رہنا، اس طرح تم اپنے شہر پہنچ جاؤ گے۔ لڑکی نے اس کو بھگا دیا، وہ روانہ ہو گیا، تمام رات چلتا، صبح ہوتی چھپ جاتا۔ چوتھے دن ایک جگہ چھپا ہوا تھا، دیکھا تو چند سوار آئے۔ یہ ڈرا کہ میں شاید دشمن کے گھیرے میں آ گیا ہوں۔ جب وہ سوار قریب آئے تو وہ اس کے وہ 8 ساتھی تھے جن کو بادشاہ نے قتل کر دیا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے مجھ کو پکارا کہ تم عمیر ہو؟ کہا میں عمیر ہوں۔ تم قتل کر دیے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ قتل کر دیے گئے، لیکن اللہ نے شہیدوں کو زندہ رکھا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شریک ہوں۔ پھر عمیر نے کہا، ایک نے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے شہر اس کو پہنچا دیا، اس کی مدد کی، وہ سارا فاصلہ آرام سے طے ہو گیا۔ اس واقعے سے بھی کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ مرتے وہ سنتے ہیں۔ ہم آج بھی پکارتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ تو جب ولیوں کی یہ شان ہے، نبیوں کی کتنی شان ہو۔ خلاصہ کلام، ابھی اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام، پہلی بات تو یہ کہ کافر زندہ بھی مردوں کی طرح ہے۔ زندہ کافر بھی، بول دیجئے، مردوں کی طرح، اور ایمان والا قبر میں سویا ہوا بھی زندوں کی طرح۔ ایمان زندگی ہے، کفر زور سے بولے۔ پھر میں اپنا جملہ دہراؤں گا، کافر چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ ہے، ایمان والا سویا ہوا مزار میں بھی زندہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مردے سنتے ہیں، مردے سلام کرتے ہو، سنتے ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، مومن بھی، مومن جواب دیتے ہیں، کافر جواب نہیں۔ اس مردے سے سننا کیا مراد؟ اللہ تعالی سنواتا ہے، اور یہ جو کافر زندہ رہ کر بھی مردوں کی طرح نہیں سنتا تو اس کا مطلب حق قبول نہ کرنا۔ آپ کہتے ہو بہرے ہو، سنتے نہیں ہو، کیا مطلب؟ مانتے کیوں نہیں؟ یہی مطلب ہوتا ہے نا، تم بہرے ہو، سنائی نہیں دیتا، کیا مطلب؟ مانتے کیوں نہیں؟ تو یہاں ان کو مردہ کہنے کا مطلب حق قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو جو حق قبول نہ کرے وہ مردہ ہے، بھلے وہ زندہ نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مردہ۔ اور جنہوں نے حق قبول کیا وہ زندہ ہے، کیونکہ ایمان زندگی ہے، کفر موت۔ اب حیات پر ہی صرف گفتگو کروں، حیات کیا ہوتی ہے، مردہ کس کو کہتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع۔ صفاتن مصححۃ
للعلم والقدرت والارادہ۔ حیات کیا ہے؟ وہ صحیح صفت، وہ خوبی جس میں علم، ارادہ اور قدرت پائی جائے۔ مردہ سے سوال ہوں گے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، قدرت نہیں ہے جواب دینے کی، تو پھر وہ کیسے جواب دے گا؟ تو حیات کس کو کہتے ہیں؟ صفت مصححۃ للعلم والقدرت والارادہ۔ تو جب یہ ایک عام مومن کی شان ہے تو ولیوں کی شان کتنی ہو۔ اور اس حوالے سے واقعات بے شمار، میں نے مختصراً کچھ باتیں کی ہیں، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔